اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین۔ عید سعید قربان کے حوالے سے ایک خوبصورت پہلو جو ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے مد نظر رکھنا ہے وہ ہے جناب ابراہیم کا ایک مثالی خاندان۔ اس وقت اس زمانے میں خاندان جس انداز سے بکھر چکے ہیں وہ ہر شخص بہتر انداز سے جانتا ہے۔ عید قربان پہ آئیے کوشش کریں بکھرے ہوئے خاندانوں کو، اگر ہم خود بکھر چکے ہیں، میرا خاندان بکھر چکا ہے، تو اس خاندان کو سنوارنے کے لیے اور اس کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ خاندان ایسے ہیں جو بکھر چکے ہیں، میں نے بڑے بڑے عزت دار، دیندار، قابل فخر خاندانوں کو دیکھا ہے، اس میڈیا اور اس روشنیوں کے دور میں اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور اس عید پہ جو مجھے سب سے زیادہ چیز پچھلے سیشن میں ہم نے کہا تھا میں کی قربانی کے بعد جو چیز خوبصورت نظر آتی ہے اور ہمارے لیے اسوہ ہے وہ ہے مثالی خاندان۔ کل خاندان کے 3 افراد ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب حاجرہ ہے، جناب اسماعیل ہیں۔ اور جناب ابراہیم ایک پہلو اسماعیل کا باپ ہونے کے حوالے سے، ایک پہلو جناب حاجرہ کا شوہر ہونے کے حوالے سے۔ جناب حاجرہ ایک پہلو جناب اسماعیل کی ماں ہونے کے حوالے سے، ایک پہلو جناب ابراہیم کی زوجہ ہونے کے حوالے سے۔ اور جناب اسماعیل ایک طرف باپ کے ساتھ تعلق اور ایک طرف ماں کے ساتھ تعلق۔ یہ خوبصورت خاندان، افراد 3 ہیں، یہ رشتے 6 ہیں۔ اگر ہم ان 3 رشتوں سے اور ان 3 افراد سے یہ تعلقات سنوار لیں تو یقیناً ہماری عید ہوگی۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس خاندان کے حوالے سے یوں ڈائریکٹ کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب حج کی بات کی ہے تو جناب امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں حج کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو یہی حج اپنا اس علاقے میں رکھ سکتا تھا جس میں موسم خوشگوار، پھلدار درخت، اور اگر چاہتا تو ان سیاہ پتھروں کی جگہ پہ زمرد اور قیمتی پتھروں کے ذریعے سے اپنا یہ گھر بنوا سکتا تھا، لیکن وہ بیابان میں، وہ صحرا میں، بلکہ وہ امام کے الفاظ یہ ہیں کہ سیاہ پتھروں میں گھر بنایا اس لیے کہ یہاں امتحان ہو حاجیوں کا۔ میں اس کو یہی عرض کرتا ہوں کہ ہاں، جہاں حاجیوں کا امتحان ہے تو وہاں اس خاندان کا بڑا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم، جناب حاجرہ، جناب اسماعیل کا امتحان تھا، اور جناب ابراہیم کے اس خاندان کے امتحان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم اپنے خاندانوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اور اس میں چند چیزیں نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنائی۔ پہلے تو یہ کہ خاندان کی اہمیت کی طرف توجہ کیجیے۔ ہمارے کئی سیشنز اس متعلق موجود ہیں، خاندانی تعلقات، خطبہ نمبر 23، وصیت 31، اور ایک جملہ یاد رکھیے خطبہ 108 کا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صلۃ الرحم اگر آپ اس کو بجا لائیں گے، مال میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر بھی آپ کو زیادہ نصیب ہوگی، اور بہت ساری عظمتیں۔ لیکن میں یہاں اس خاندانی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاندان سے ہمیں جو سیکھنا ہے، پہلی چیز یہ سیکھیے کہ خاندان کے افراد میں اگر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو شکوہ کرنا چھوڑیے۔ ہمیں نہ کہیں جناب حاجرہ کا شکوہ نظر آتا ہے، نہ کہیں جناب اسماعیل کا شکوہ نظر آتا ہے۔ پہلا کام یہ کیجئے، خاندان میں اگر مشکلات ہوں تو شکوہ نہ کیجئے۔ دوسرا کام، اگر خاندان کی کسی شخص کی طرف سے ظاہری طور پر مثلا شکوہ کر سکتی تھیں حضرت حاجرہ کے کہاں بیابان میں مجھے جناب ابراہیم چھوڑ گئے، لیکن نہیں، اگر ایک طرف سے آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ بھروسہ کیجئے
اور شکوہ مت کیجیے۔ دوسری چیز، اگر مشکل میں آپ کا کوئی ساتھ دے خاندان کا فرد تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے اور اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی ایسا رشتہ آپ کو مل جائے تو خدا کے سامنے گڑ گڑا کے اس کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اب یہ خاندان 3 نفری خاندان، اور انشاءاللہ عید مباہلہ پہ عرض کریں گے وہ 5 نفری خاندان۔ ان خاندانوں کو اپنے لیے معیار اور مثال بنائیے، اور یہی ہے ہمارا موضوع کہ مثالی خاندان اگر دیکھنا ہے تو جناب ابراہیم کے خاندان کو دیکھو، اور جب کوئی اللہ کے لیے اس خاندان کا احترام کرتا ہے تو پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی وہ گھر جو جناب ابراہیم نے قائم کیا تھا، لوگ اس کی طرف شوق سے یوں بڑھ رہے ہیں کہ حسرت ہے ہر ایک کی کہ کاش میں بھی وہاں جاؤں۔ کوئی چاہتا ہے جناب ہاجرہ کی سنت ادا کرے، وہاں جناب ابراہیم کی اور جناب اسماعیل کی سنت ادا کرے۔ آئیے عید کے موقع پر اس مثالی خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خاندانوں میں بھی یہ ایک دوسرے کے گلے چھوڑیں، شکوے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کو چھوڑیں، اور مشکلات میں ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے لطف کو ہم ظاہر کرتے رہیں، یا بنیا کہہ کے۔ اور پھر مہم چیز وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی وہ دعا دہراتے رہیے، یعنی رب سے مانگیے پروردگار تیری ذات کا کرم، تو نے مجھے کیسا خاندان اور پیارا خاندان دیا ہے۔ اور پھر رب سے کیا مانگا؟ سورہ ابراہیم کے اگر ان آیات کو پڑھیے اور اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کیجیے، بکھرے ہوئے خاندانوں کے لیے دعا کیجیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں جناب ابراہیم کی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہاں ربنا ربنا کہہ کے جناب ابراہیم کی یہ دعائیں یہ بتلاتی ہیں کہ جب اللہ ایسا خوبصورت خاندان دے تو اللہ سے مزید بہتری کی دعا مانگا کیجیے، اور جنہوں نے مشکلوں میں ساتھ دیا ہے رب سے یہ دعا کیجیے پروردگار ان کو بھی توفیق دے اور ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بحث ہوگی اس مثالی خاندان کی مباہلے کے حوالے سے۔ یہاں 3 افراد ہیں، وہاں 5 افراد ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کے الگ الگ تعارف ہے، وہاں جب تعارف ہوتا ہے تو ایک ساتھ ہوتا ہے، ہم فاطمۃ ابوہا وبعلہا وبنوہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔